گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ جس در کے بارے میں کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ عجب ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کر دامی آیت جنید و بایزیدی جا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے شر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند نے تو اور کمال کر دیا، فرماتے ہیں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری۔ ہم سب دعا کرتے ہیں نا، کس کی دعا کرتے ہیں؟ مدینہ شریف میں حاضری کی دعا، رات دن یہی تو دعا کرتے ہیں۔ کبھی تاج محل کو دیکھنے کی دعا کی، کبھی لال قلعہ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ، کبھی آپ نے لندن اور پیرس کے چمکتے ہوئے گلیوں کے دیکھنے کی حسرت کی اپنے دل۔ رات کے سناٹے میں ایک عاشق مصطفیٰ کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں کریم رب کی بارگاہ میں تو دل سے یہ آواز آتی ہے، دکھا دے یا الہی۔ آپ بھی اگر یہ دعا کرتے ہو تو میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ دعا قبول فرما لے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، گنہگار انسان تو کہہ رہے، مگر اللہ کے وہ فرشتے جن کا وجود گناہوں سے پاک ہے وہ بھی ہماری دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو دعا میں شامل ہو جائیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری۔ اور حضور تاج الشریعہ نے اور کمال کر، آپ فرماتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مزوحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ بلا شبہ وہ مقدس بارگاہ ہے، وہ عظیم چوکھٹ ہے، وہ عظیم در ہے۔ آج جس در والے کو یاد کرنے کے لیے اتنے حضرات یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اس در کی شان کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کر۔ اور سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، میں نے وہاں پہ جا کے بھی دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، اللہ نے بڑا کمال بخشا، اس چوکھٹ کو بڑا حسن بخشا، بڑی خوبصورتی بخشی۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جتنی لائٹ کی سپلائی پورے عرب شریف میں نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ لائٹنگ تنہا مسجد نبوی میں موجود ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب جہالت کی تاریکی تھی، کفر کا اندھیرا تھا، ظلم و زیادتی کی وحشت تھی، مگر آقا نے مدینہ طیبہ میں قدم کیا رکھا کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کا نور برسنے لگا۔ جس گلی میں چلے جائے اللہ کا نور محسوس کرے، جس در پہ چلے جائے اللہ کی تجلی محسوس کرے۔ اور یہی وجہ ہے ہم عاشقوں کے دل میں جب درد عشق مصطفیٰ اٹھتا ہے، جب ہمارے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے دل میں طرب پیدا ہوتی ہے تو ہمارے دل کی آواز ہوا کرتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہو نا تو کچھ آپ لوگ بھی زبان ہلاتے رہیے، اس لیے کہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے تقریر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی مجلس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مجلسیں بڑے بڑے جلسوں سے بھی زیادہ کامیاب ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ جمعہ میں خالی فرض پڑھنے نہ جائیں۔ بہت سارے لوگ اللہ رحم فرمائے بیچارے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو 5 والے ہے نا، بہت سارے لوگ 8 والے ہوتے ہیں، کچھ 360 والے ہوتے ہیں اور کچھ کم وقت کھاٹ والے۔ کھاٹ والے کو تو سمجھ رہے، پیدا ہوئے تو کان میں اذان کی گئی، مرے تو کم وقتوں کی سیدھے نماز جنازہ پڑھی، یہ کھاٹ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤ تو ٹائم نکال کے جاؤ، وقت لے کے جاؤ، اس لیے کہ جمعہ کے آدھے گھنٹے کی جو تقریر ہوتی ہے بڑے بڑے جلسوں کی تقریروں پر بھاری ہوا، اور اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر سننے کا مزہ ہی کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جاتے ہوں گے تو آپ کو نیند آنے والی ہے نا، آپ سونے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے آپ کو ہوا دیا، اسی وجہ سے آپ کو نیند آنے لگتی ہے۔ آپ چاہے پوری رات سو کر کے گئے ہوں، چاہے 30 گھنٹہ سو کر کے 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں جائیں، مگر نیند آئے گی نا؟ آئے گی۔ کیوں آتی؟ وجہ یہ ہے انسان جب گناہوں کے کانٹے پر بیٹھتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی۔ کبھی ناچ کے محفل میں نیند آئی؟ نہیں آتی ہے۔ آپ رات بھر آرکیسٹرا میں رہو، رات بھر ڈانس پارٹی میں رہو، آپ چاہے جتنی دیر گناہ کرتے رہو، کبھی آپ کو نیند نہیں آتی ہے، مگر اللہ کے گھر میں جاتے ہیں آپ کو نیند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں زحمت ہوتی ہے وہاں نیند نہیں آتی۔
جہاں زحمت ہوتی ہے نہیں آتی ہے، جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں انسان کو نیند آئے گا۔ ناچ کی محفلوں میں زحمت، گناہوں کا کاٹا، گناہوں کی نحوست، مگر اس طرح کی مجلسوں میں جب آیا کرتے ہیں تو بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، مگر آپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پیر بچھاتے ہیں، اور یہاں پر آپ اللہ کے رحمت کے سائبان میں بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں بے قراری ہوتی ہے۔ اس طرح کی مجلسوں میں انسان کو قرار ملا کر آواز تھوڑی سی اور بڑھا لیں، ہے نا، بڑے سائلنٹ موڈ میں۔ گاؤں کا نام کیا؟ محمد۔ اتنا پیارا نام ہے یار، ہزار بار بشویم دہن زمشکو گنا انوس نامے تو گفتن کمالے بے ادبیس۔ شاعر نے کہا کہ اگر منہ کو میں ہزار بار مشک و گلاب سے دھلوں تو بھی حضور کا نام لینا یہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو کسی اور نگر میں نہیں پیدا کیا، کسی اور پور میں نہیں پیدا کیا، کسی اور بستی میں نہیں پیدا کیا، اس بستی میں پیدا کیا جس بستی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا نام لگا ہوا ہے۔ یہ نام اتنا عظیم ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں جس گھر میں میرے نام سے موسوم ایک بچہ ہوا کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جایا کرے۔ اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا ہے، اس کی قدر کریں، ہے نا۔ اور جب حضور کا نام آئے نا تو مچل جایا کرے، جب سرکار کا نام آئے تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور سچائی یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں سے انسان کو کچھ ملے یا نہ ملے، انسان کے دل میں اپنے نبی کی محبت ضرور پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت نماز پہ تقریر کر دیں، روزے کی فضیلت بیان کر دیں، اصلاح پہ بول دیں۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے نا، ایک مجلس سے ہم کسی کو نمازی نہیں بنا سکتے، ہاں مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک محفل میں ہم اپنے نبی کا تذکرہ کر کے انسانوں کو نبی کا سچا عاشق ضرور بنا سکتے۔ آج کی یہ محفل شکر کی محفل ہے، مگر ایک عاشق مصطفیٰ، ایک دیوانے مصطفیٰ کا مزاج ہمیشہ یہ رہا کہ چاہے غمی کی گھڑی ہو چاہے خوشی کی گھڑی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ سننے لوگ جب دیکھو تو میلادیں ٹھانے رہے، ایک ہے مرنی کرنی ہو، تیجا 40واں ہو، عقیقہ ختنہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، یہ ہمیشہ نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جسے نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے ذکر کے بہانے تلاش، جسے نبی سے محبت ہوگی۔ یہ دیکھیں اشفاق بھائی آگے ماشاءاللہ چھوٹا نہیں کر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت بڑا نور لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو ذکر مصطفیٰ کی خوشیوں سے معطر فرمائے۔ حضرات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے اپنے دل میں نبی کی سچی عقیدت رکھنے والا انسان نبی کے ذکر کے بہانے تلاشتا، اور وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق جب حضرت آدم کی شکل میں ہوئی نا تو حضرت آدم نے اللہ کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے اللہ کے ذکر کے بعد جناب محمد رسول اللہ کا تذکرہ۔ آپ نے سنا نہیں کہ انسانیت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، مگر انسانی نسل کی افزائش اور بڑھوتری جو ہوئی ہے وہ حضرت آدم و حوا کے نکاح سے۔ ایسی بات ہے، اگر تنہا حضرت آدم ہوتے تو ہم ہوتے نہیں نا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کی ذات سے ہم سب کی ماں حضرت حوا کو پیدا کیا۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں خوشی کی گھڑی پہ نبی کو یاد کرنا یہ بریلویت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب سے بریلوی والے ہو گئے نا تب سے جب دیکھو تم میلاد ٹھانا۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں نبی سے محبت ہے، انسان جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تھوبڑا ہونا چاہیے، انسان کا چہرہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی کی شان عطا کا حال یہ ہے، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ نعرہ لگانے والے کہاں چلے گئے ہمارے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کائنات میں سب سے پہلی خوشی کی جو محفل قائم ہوتی ہے نا وہ جنت میں قائم ہے نا۔
یہ میلاد شریف کرنا یہ دنیا کا کام ہے، نبی کا تذکرہ کرنا یہ جنت کا کام ہے۔ حضرت حوا کو جب اللہ نے پیدا کیا، آدم نے حضرت حوا سے نکاح کیا اور بات آ کر کے لٹک گئی مہر پر۔ آج کل ہماری شادیاں جب ہوتی ہے نا تو بغیر ناچ گانے کے نہیں ہوتی ہیں۔ اس گاؤں میں بھی رواج گانے نہیں ہے، الحمدللہ یہ نام حضور کی برکت ہے، سرکار کے نام کی برکت ہے، یہ علماء کے قدموں کی برکت ہے۔ حضرات آج کل ہماری شادیاں بغیر 12 ساؤنڈ والے ڈی جے کے کمپلیٹ۔ آج کل ہماری شادیاں جب تک 10 لاکھ کے میرج ہال میں نہ ہو تب تک شادی مکمل نہیں، جب تک 100 200 300 400 باراتی نہ جائے تب تک شادی کمپلیٹ نہیں۔ آج ہماری شادیوں میں جب تک 1000 ولیمہ خور نہ آئے تب تک شادی مکمل نہیں۔ اگر آپ ہمیں بتاؤ مسلمانوں کی جنت میں جو نکاح ہوا تھا حضرت آدم کا، اس میں کون سی ڈانس پارٹی بلائی؟ وہاں پہ کوئی ناچنے والا تھا، کوئی گانے والا تھا، وہاں پر کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا، وہاں پر میوزک موسیقی یا مغنیہ کا اہتمام تھا؟ نہیں، وہ عظیم شادی ہے، وہ عظیم نکاح ہے، وہ عظیم خوشی ہے جس نکاح میں نہ تو کوئی باراتی تھا، نہ کوئی ولیمہ کھانے والا تھا، نہ کوئی ناچنے والا تھا، نہ کوئی گانے والا تھا۔ اس نکاح کو اللہ نے اتنا مبارک فرمایا، چاہے مشرق کا انسان ہو، چاہے مغرب کا انسان ہو، چاہے شمال کا انسان ہو، چاہے جنوب کا انسان ہو، ساری کائنات کے انسان اسی نکاح کی برکت سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح جب شریعت کے مطابق ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے نا۔ اور آج کل اللہ رحم فرمائے ہماری شادیاں تو بغیر ہلدی کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیں حضرت آدم کی شادی میں ہلدی کی رسم کہاں ادا کی؟ نہیں سمجھ رہے، ہلدی مطلب نہیں سمجھ رہے۔ آج کل موبائل دیکھنے والے اگر ہلدی کی رسم نہ سمجھیں تو یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ حالت یہ ہے کہ شادی کے سیزن میں پیلا کپڑا شارٹ پڑا ہے نا، پیلا کپڑا تلاشنے سے نہیں ملتا۔ ہلدی بیچاری سوچ رہے ہو کہ ہم کہاں کے پھنس گئے، بے وضو شیفی غیر مالی، ہلدی تو مسالے میں ڈالنے والی چیز ہے، اب بیچارہ انسانی ہلدی پوت کے چل رہا، یہ تو وضو شیفی غیر مالی، اسے ظلم کہتے ہیں۔ ہلدی کے اوپر ظلم ہے، لال پیلے کپڑے کے اوپر ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت آدم کے نکاح میں نہ تو ویڈیوگرافی کا اہتمام، نہ تو ہلدی کا اہتمام، نہ تو جہیز کا اہتمام، نہ تو میوزک کا اہتمام، نہ تو گانے کا اہتمام۔ مگر ہمیں بتاؤ مسلمانوں، اس سے زیادہ بابرکت دنیا میں کوئی شادی ہوئی ہے؟ نہیں۔ آج کل حالت یہ ہے، ایک نسل سے 100 لوگ پیدا ہوئے، 200 لوگ پیدا ہوئے، ایک نسل 100 200 سال چلی، مگر آدم کی نسل کی شان یہ ہے کہ افزائش نسل سے لے کے ابتدائی آفرینے سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب اسی نکاح کی برکت سے پیدا ہوگا۔ یہ چلا کہ خوشی وہی ہوا کرتی ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے بنے ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کیا اور پھر جب بات مہر کی آئی تو اس وقت حضرت آدم نے اللہ سے عرض کیا، مولا میں مہر میں کیا میں نبی کی عظمت سمجھنا چاہتا ہوں۔ خوشی کے موقع پر حضور کو یاد کرنا یہ بریلویت نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے ہم سب کے باپ حضرت آدم کی سنت ہے نا۔ نکاح ہوا، بات مہر کی آئی، اللہ سے عرض کیا مولا میں مہر میں کیا دوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کچھ نہ دینے کی ضرورت ہے نہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد میں پیدا ہونے والے نبی آخر الزماں پر 11 بار درود پاک پڑھنے، یہ تیری طرف سے ہوا کا مہر ہو جائے گا، یہ تیری طرف سے ہوا کا مہر ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شادی کے موقع پر نبی کے اوپر درود پڑھنا یہ حضرت آدم کی سنت۔ اب حضرت آدم نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ محمد کون؟ بڑا پیارا سوال تھا، اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، اے آدم محمد کی ذات وہ ہے نا کہ اگر محمد کی ذات نہ ہوتی تو میں زمین نہ پیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، یہ ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، فضائیں نہ ہوتی، کہکشائیں نہ ہوتی، دریا کی روانی نہ ہوتی، موجوں کی طغیانی نہ ہوتی، کلیوں کی چٹک نہ ہوتی، غنچوں کی مہک نہ ہوتی، چڑیوں کی چہک نہ ہوتی، خشک و تر نہ ہوتا، برگ و ثمر نہ ہوتا، شجر و حجر نہ ہوتا، اور اے آدم اگر جناب محمد رسول اللہ نہ ہوتے تو آدم سے فی اللہ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مچل گئے، اور اعلیٰ حضرت ایسے نہیں مچلتے ہیں، اعلیٰ حضرت جب کچھ دیکھتے ہیں تب مچلتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ۔
آواز تو آپ کی آنی چاہیے نا تھوڑی سی. ایسے موقع پہ اتنا سائلنٹ ہو جاتے ہیں بیچارے جیسے بگلا ہے نا, ایسے سائلنٹ موڈ میں ہو جائیں گے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں. سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں نا, جانتے ہیں نبی کی فضیلتیں بیان ہو رہی, زبان خاموش کیوں ہے؟ نبی کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے, ہم سائلنٹ موڈ میں کیوں؟ اگر بات گانے کی آ جائے بیچارے یہاں گائیں گے 9 تنوا تک سنائی, لیکن بات اگر درود مصطفیٰ کی آتی ہے, سبحان اللہ کی آتی ہے, تو بیچارے سائلنٹ موڈ میں ہو جاتے ہیں جیسے کچھ بولنا ہی نہیں. کوئی پابندی ہے؟ کسی نے کہا کہ بولنا نہیں, ایسا تو کچھ نہیں مسئلہ ہے. اگر کہا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے خوشی منائی جنت میں, اور اس خوشی میں نبی کا تذکرہ کیا, اس خوشی میں نبی کے ذکر کو شامل کیا. پتہ یہ چلا کہ خوشی کے موقع پر نبی کا ذکر کرنا, نبی کے ذکر کی مجلس سجانا, یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے, یہ ہم سب کے باپ حضرت آدم کی سنت. سب سے پہلا میلاد ہم سب کے باپ حضرت آدم نے پڑھا. پڑھنے والے حضرت آدم تھے, سننے والی ہم سب کی ماں حضرت حوا. میلاد پڑھنا حضرت آدم کی سنت, اور سننا ہم سب کی ماں حضرت حوا کی سنت. اور میلاد کرانا کس کی سنت ہے نا؟ میلاد کرانا کس کی سنت؟ آپ بتاؤ, جنت میں میلاد کا اہتمام کس نے کیا؟ جنت میں میلاد کی پارٹی کس نے سجائی؟ فرشتوں کو اللہ نے کس نے بھیجا؟ حضرات, جب سے پہلا میلاد جو جنت میں منعقد ہوا, اس کا کرانے والا کوئی زید و بکر نہیں تھا, عمر و بکر نہیں تھا. سب سے پہلا میلاد اس کائنات میں جو منعقد ہوتا ہے, پڑھنے والے آدم ہے, سننے والی حوا ہے, اور کرانے والا ہمارا پروردگار ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو یہاں پہ ہو, جو وہاں پہ ہو, یہی آ کے ہو. جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوشی کی گھڑی میں ہمارے اشفاق بھائی نے جس انداز میں نبی کو یاد کیا, ان کو اللہ نے چاہے زیادہ دولت دی ہو یا کم دی ہو, میری نظر اس پہ نہیں, مگر دل بہت بڑا ہے نا, دل بہت بڑا. میں سچی بات آپ سے عرض کروں, آج انسان کے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے ہو جاتا نا, اس کا دماغ خراب. وہ سوچتا ہے لاؤ ہم ریاکاری کریں, دکھاوا کریں, ڈانس پارٹی بلاتا ہے, آرکیسٹرا بلاتا ہے, طرح طرح کا وہ پرچار کرتا ہے, شوبازی کرتا ہے. مگر اللہ کے وہ بندے بلا شبہ بڑے دل والے ہوا کرتے ہیں کہ جب اللہ انہیں دولت بھی دیتا ہے تو دولت کے ساتھ ساتھ انہیں جذبہ عثمانی بھی عطا کرتا ہے. وہ خوشی بھی مناتے ہیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. اور یاد رکھیں مسلمانوں, ہماری وہی خوشی اللہ کو مقبول اور منظور ہوتی ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے منائی جائے. اور وہ خوشی جو شریعت کے دائرے سے نکل کر کے منائی جائے, وہ خوشی ہمارے نفس کے لیے تو خوشی ہو سکتی ہے, مگر سچائی یہ ہے کہ اس سے نہ ہمارا خدا راضی ہوتا ہے, نہ اس سے ہمارے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی نعمت عطا کرے, اور انسان کو تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی, یہ اولاد کی نعمت تو بڑی چھوٹی نعمت ہے. اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا, اور سب سے عظیم نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ حسن ظاہر کی نعمت ہے. حسن ظاہر کے ساتھ حسن باطن کی نعمت ہے, اور حسن ظاہر و باطن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں حضور کی نعمت سے سرفراز کیا. اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون سے مخلوق, کون سے مخلوق سب سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی اگر ہے تو وہ انسان ہے. اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ حسن و جمال والا پیدا کیا. حضرت حوا کے بارے میں سیرت میں لکھا ہوا, تاریخ میں لکھا ہوا کہ جب حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کے چہرے کے نور کا حال یہ تھا کہ جہاں بیٹھ جایا کرتی تھی کئی کئی کلومیٹر تک وہ جگہ ان کے نور سے منور ہو جایا کرتا. انسان کے نور کا یہ حال ہے, اس کے حسن و جمال کا حال یہ ہے, اس کے حسن ظاہر کا حال یہ ہے. قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے جانور کو اچھی شکل میں پیدا کیا, ہم نے باغات کو اچھی شکل میں پیدا کیا, ہم نے خوبصورت وادیوں کو اچھی شکل میں پیدا کیا, ہم نے خوبصورت مناظر کو اچھی شکل میں پیدا کیا, ہم نے طرح طرح کے پھولوں کو اچھی شکل میں پیدا کیا. نہیں, ہمارا کریم رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے اس روئے
روئے زمین پر، اس خاکدان گیتی پر، اس کائنات ارضی پر اگر کسی کو سب سے زیادہ حسن و جمال والا بنایا ہے تو کسی اور کو نہیں، حضرت انسان کو بنایا ہے، جس کے نین و نقش لاجواب ہے، جس کا چہرہ لاجواب ہے، جس کے ہاتھ پیر لاجواب ہے، جس کا پورا وجود لاجواب ہے، جس کے وجود کو اللہ نے کائنات کا سب سے خوبصورت وجود بنا کے پیدا کیا۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر انسانی حسن کا کمال دیکھتے تو کسی اور کو نہ دیکھیے، اسی کو دیکھیے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر کے بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو پیدا کیا، مگر سارے جمال والوں کے جمال کو لیا، سارے حسینوں کے حسن کو لیا، سارے فضیلت والوں کے فضیلت کو لیا، اور مکہ کی سرزمین پر اللہ نے ایک ایسی سیاستی کو پیدا فرمایا جس کے حسن کو جب حضرت حسان نے دیکھا تو پکار اٹھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا، آپ سے زیادہ خوبصورتی والا، آپ سے زیادہ رنگ و روغن والا میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، دیکھیں تو کیسے دیکھیں، کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ، ساری کائنات پیدا کی جاتی ہے پروردگار تیری مرضی سے، انسان کے ہاتھ تیری مرضی سے، انسان کی آنکھیں تیری مرضی سے، انسان کا وجود تیری مرضی سے، انسان کا شرافت تیری مرضی سے، مگر ایک ذات مصطفیٰ جب مکہ کی دھرتی پر جلوہ گر ہوتی ہے تو اے پروردگار، وہ تیری مرضی سے تو بنتی ہی بنتی ہے، مگر اس کی آنکھیں اس کی مرضی سے بھی بنی، اس کے پیر اس کی مرضی سے بھی بنے، اس کا سینہ اس کی مرضی سے بھی بنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محمد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں تو اس شعر پر قربان جاؤں، ایک نہیں ہزار بار قربان جاؤں۔ آپ اس شعر کا اگر مطلب سمجھ لیں نا، حضور کے حسن کا مفہوم سمجھ جائیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس۔ آج ہماری قوم کا نوجوان اللہ رحم فرمائے خان اور پٹھان کے پیچھے ایک ہے، اکثر میں جملہ دہراتا رہتا ہے، اب تو کم وقت ایسے پیدا ہو گئے کان میں بالی بھی پہن لیں، وہ پھٹی والی جینس بھی پہن لیں، اللہ رحم فرمائے ہاتھ میں چلہ بھی پہن لیں، کچھ دن بعد پیر میں پائل بھی پہننا شروع کر، سب کچھ اسی کی نقل ہو رہی ہے تو میں کرنا نہ۔ آج حالت یہ ہے مسلمانوں، انسان خان اور پٹھان کی نقل کر رہا، انسان آج دوسروں کی کاپی کر رہا ہے، مگر آپ ہمیں بتاؤ اس روئے زمین پر کوئی انسان ایسا ہے جو بے نقص و بے عیب پیدا کیا؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ نے سارے انسانوں کو عیب سے عیب والا بنایا، نقص والا بنایا، کمی والا بنایا، مگر ایک ذات مصطفیٰ ہے جسے میرے اللہ نے بے عیب پیدا کیا۔ حضرات، دنیا والوں کے حسن کا حال یہ کہ حسن کو سوال ہے، حسن کو فنا ہے، حسن میں عدم ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کی شان یہ ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور حسن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہوتا یہی نا کہ انسان جب بزرگی کی عمر کو پہنچا تو اس کا حسن ڈھل جاتا، مگر میرے نبی کی شان یہ الحمدللہ کہ ہر آنے والی صبح کو اللہ نبی کے حسن میں اضافہ فرماتا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں رہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں رہے۔ دنیا کے پھولوں کا حال یہ ہے، چاہے وہ گلاب کا پھول ہو، چاہے لالا و یاسمین کا پھول ہو، چاہے وہ چمپا چمیلی کا پھول ہو، دنیا کے پھولوں کا حال یہ ہے کہ جہاں جہاں پھول پایا جاتا ہے وہاں وہاں کانٹے پائے جاتے ہیں، مگر ایک ذات مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا پھول بنایا ہے کہ یہاں پر خوشبو تو ہے، یہاں پر لطافت تو ہے، یہاں پر تمکنت تو ہے، یہاں پر جمال تو ہے، یہاں پر رانائی تو ہے، یہاں پر رنگ و روغن تو ہے، مگر یہاں پر کانٹے کا تصور نہیں۔ اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ ان کا محافظ کانٹا ہوتا ہے، ذات مصطفیٰ ایک ایسا پھول ہے جس کی حفاظت ہمارا خدا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں اٹھتا ہے۔ ارے ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، اب تو کورا جلا جلا کے بیٹھے، کورا مطلب سمجھ رہے ہیں وہی الاؤ جس کو ہم کہتے ہیں، آگ جلا جلا کے بیٹھے۔ اچھا بتائیے، جب آگ جلاتے ہیں تو دھواں اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ اٹھتا ہے نا،
پتہ یہ چلا چاہے وہ چولہے کی آگ ہو، چاہے وہ الاؤ کی آگ ہو، چاہے وہ گھر میں بھڑکنے والی آگ ہو، جہاں جہاں آگ وہاں وہاں دھواں۔ اچھا دھوئیں سے سکون ملتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے؟ دھوئیں سے سکون ملتا ہے کسی کو؟ اگر ملتا ہے تو کمرے بند کر کے دوہرا سلگا، اگر سکون ملے تو۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں آگ ہے وہاں دھواں، اور جہاں دھواں ہے وہاں پر زحمت۔ اسی لیے اللہ نے میرے حضور کو وہ حسن دیا نا کہ جو حسن وہ شمع کا حسن، وہ چراغ کا حسن، وہ سورج کا حسن، وہ چاند کا حسن رکھتا ہے۔ اور ایسا حسن اللہ اکبر کہ جب میرے سرکار پیدا ہوئے، جب نبی کی ولادت ہوئی تو آسمان سے چاند اور سورج بھی جھک کے نبی کے حسن کی خیرات مانگے۔ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ پتہ یہ چلا نبی کا حسن ایسا حسن ہے جسے اللہ نے جمال والا تو بنایا، لطافت والا تو بنایا، جسے اللہ نے برودت والا تو بنایا، مگر یہ ایسا حسن ہے جس حسن میں اللہ نے شمع کی خوبصورتی رکھی۔ یہاں پر شمع تو ہے مگر یہاں پر دھواں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسن والا بنایا، مگر حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو حسن باطن بھی عطا کیا۔ اللہ نے حسن باطن عطا کیا، اور کیسا حسن باطن عطا کیا؟ اللہ جل شانہ نے ہمارے سینے میں دولت ایمان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے ایسے کم وقت ہیں کہ ان سے کہو اللہ کا شکر ادا کرو تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے جب کچھ دیا ہی نہیں تو شکر کس بات کا؟ لیکن ہو گیا اتفاق سے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص بھری دوپہر میں بیٹھ کے بیڑی پی رہا تھا۔ ہم نے کبھی رمضان کا مہینہ روزہ تو رکھنا چاہیے، کہا رہے حضرت جب اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں تو روزہ کہاں سے؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی کریں گے بیچارے تو سودا بازی کر کے، اللہ جب دے گا تب نماز پڑھیں گے، اللہ جب دے گا تو روزہ رکھیں گے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ مسلمان ہو؟ کہا مسلمان تو ہیں۔ تو ہم نے کہا مسلمان کے لیے دولت اسلام سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ آپ بتاؤ مسلمان کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پیٹی بھر پیسے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لاکھ 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 10-20 بیگھے زمین کی ضرورت ہے، ممبئی میں 1-2 فلیٹ کی ضرورت ہے؟ آپ بتاؤ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مال و دولت ضروری ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی دولت کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اگر کچھ نہ دیا ہوتا، اگر